السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ، اور یہی سچا دین ہے، زکوٰۃ دیں اور یہی سچا دین ہے۔ وقال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ وقال اللہ تعالی قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اور فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اخلاص کا مطلب کیا ہے یا فائدہ کیا ہے؟ اخلاص دل کا وہ ارادہ، وہ عمل ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے اور کسی اور جذبے کی اس میں آمیزش نہ ہو۔ اخلاص ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں، جیسا کہ آگے احادیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ یعنی امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریا بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب کرشی عدوی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق ہی اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اس روایت کی صحت متفقہ ہے، جو کہ حدیث کے تمام مصنف کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ اس کا فوائد کیا ہے؟ فائدے مثال، بعض روایت میں اس حدیث کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، چنانچہ اس نے اس کی شرط کی وجہ سے ہجرت کر لی اور وہاں جا کر دونوں نے باہم نکاح کر لیا۔ اسی وجہ سے صحابہ میں ان کا نام ہی مہاجر قیس مشہور ہو گیا۔ نمبر 2، اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا، تاہم نیت کا محل دل ہے، یعنی دل میں نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے اس کا اظہار ضروری نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ جیسے نماز پڑھتے وقت پاک و ہند میں زبان سے نیت سے
نیت کے اظہار کا عام رواج ہے، تاہم حج کا تلبیہ اس سے مستثنی ہے۔ نمبر 3، ہر کام کے لیے اخلاص ضروری ہے، یعنی ہر نیک عمل میں صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ اگر کسی نیک عمل میں اخلاص کی بجائے کسی اور جذبے کی آمیزش ہو جائے تو عند اللہ وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح قبولیت عمل کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ راوی حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عزا کرشی العدوی، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہیں اور دور جہلیت میں قریش کے سفیر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت یہی تھے۔ نبوت کے چھٹے سال جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت بڑی قوت ثابت ہوئی۔ انہوں نے اعلان قریش و مشرکین کے سامنے ہجرت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ عہد صدیقی کے بعد 13 ہجری کو ان کی خلافت کے لیے بیعت لی گئی۔ عہد فاروق میں فتوحات اسلامیہ کا دائرہ 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی۔ انہی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اسلام کا یہ چشم و چراغ نماز فجر پڑھ رہا تھا کہ ابو لؤلؤ مجوسی کے قاتلانہ حملے سے 1 محرم 24 ہجری میں جام شہادت نوش کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا، جب وہ بیدا یا کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اول آخر یعنی سب کو کیسے دنسا دیا جائے گا، جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے، یعنی حکام کے علاوہ عام افراد یا منڈی کے لوگ، اور مطلب ہے کہ جنگجو نہیں ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے کہ جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے اول اور آخر سب دنسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ بخاری و مسلم، یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ فائدہ مسائل، انسان کے ساتھ روز قیامت اچھا یا برا معاملہ اس کے قصد ارادے کے مطابق کیا جائے گا۔ نمبر 2، اسی سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ ظلم و فجور کے مرتکبین ہم نشینی نہایت خطرناک ہے۔ نمبر 3، یہ کون سا لشکر ہے اور اس کا وقوع کب ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ پیش گوئی امور غیب سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں، جن کے وقوع اور صداقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے اس قسم کی پیش گوئیاں وحی الہی پر مبنی ہے۔ نمبر 4، اس سے بیت اللہ کی عزت و حرمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں فساد برپا کرنا کس قدر شدید جرم ہے۔ راوی حدیث، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عبداللہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام ام رومان دختر عامر بن عمر کنایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 2 سال قبل شوال میں ان سے نکاح کیا۔ ایک روایت میں 3 سال قبل کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو اس وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت 9 سال تھی۔ ان کی کنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر ام عبداللہ تجویز فرمائی۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف سے بے نیاز ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی جبکہ ان پر تہمت لگائی گئی۔
آیت نمبر 58 ہجری میں 17 رمضان بروز منگل کو فوت ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع کے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہوئی۔ کثیر اور رویہ ہیں۔ اشعار عرب، فقہ اور طب میں بقول عروہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ مسروق رحم اللہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کوئی روایت بیان کرتے تو فرماتے مجھے صدیقہ دختر صدیق نے جو ہر عیب سے پاک ہیں، جن کی برات ثابت ہے، یوں بیان کیا۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔